بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا حضرت عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کا نام عمر ابن امیہ تھا۔ عمر نے ایک خنجر کپڑوں میں چھپایا، ایک تیز رفتار اونٹ پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 دن کے بعد مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، وہاں سے پوچھتے ہوئے آگے چلے۔ اس طرح مسجد بنی الاشہل میں پہنچ گئے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی نظر جب عمر ابن امیہ پر پڑی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، دیکھو کون چلا آ رہا ہے، اس کا ارادہ نیک نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، لپکے اور لپک کر انہیں بازوں میں جکڑ لیا۔ تلاشی لینے کے بعد ان کے کپڑوں سے خنجر برآمد ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتا تو کون ہے اور کس نیت سے یہاں آیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل نہ کرنے کا وعدہ کریں تو میں سب کچھ سچ سچ آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے تمام بات کہہ دی۔ آپ سن کر مسکرایا اور فرمایا کہ اس نے سچ بولا، میں اس کا قصور معاف کرتا ہوں۔ عمر ابن امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے بہت متاثر ہو چکے تھے۔ اب اپنے لیے معافی کا اعلان سن کر وہ رہ نہ سکے اور قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ 3 ہجری کے آخر میں پیش آیا۔ سیدنا عمر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ضمرہ سے تھا۔ یہ قبیلہ بدر کے شمال میں آباد تھا۔ آپ بہت تیز رفتار تھے، ذہین تھے، جرأت اور دلیری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک مدت تک کفر اور شرک میں مبتلا رہے۔ اس دوران بدر اور احد کے معرکوں میں مشرکین کی طرف سے حصہ لیا۔ 4 ہجری میں بنو کلاب کا رئیس عامر ابن مالک نجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ آپ سے یہ درخواست کی کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں، وہ اس کی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اب اپنے صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ ہوئے، اس لیے عامر بن مالک کا بھتیجا عامر بن طفیل مسلمانوں کو چند دن پہلے دھمکی دے چکا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا کہ اسے اپنا جانشین بنا لیں یا پھر ہموار زمین والوں پر آپ حکومت کریں اور چٹیل زمین والوں پر وہ کرے۔ اگر یہ بات منظور نہ کی تو بنو غطفان کے ہزاروں جنگجو ساتھ لے کر مدینے پہ چڑھائی کر دے گا۔ یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن مالک کی درخواست قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن عامر بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ بھیجیں گے ان کی حفاظت اور سلامتی کا ضامن میں ہوں۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان کی قیادت میں 70 صحابہ کو اس کے ساتھ نجد روانہ فرمایا۔ اس میں عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں اصحاب صفہ بھی شامل تھے، انصار تھے۔ یہ لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے، قراء کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام ایک خط بھی اس جماعت کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ یہ حضرات مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، بیر معونہ کے مقام پہ پہنچے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے ساتھ بھیجا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کو دیا۔ اس بدبخت نے خط پڑھنا گوارا نہ کیا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا۔ اب عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے سے کہا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں۔ وہ ہچکچائے کیونکہ عامر بن مالک انہیں اپنی ضمانت پر لایا تھا۔ اس پر عامر بن طفیل نے ارد گرد قبائل رعل اور زکوان اور قارہ کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن دغاباز بہت بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسی طرح کعب بن زید انصاری کے سوا سب کو ایک ایک کر کے شہید کیا۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ ان لمحات میں حضرت عمر بن امیہ اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ مسلمانوں کے جانور چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے آسمان پر گدھ اڑتے دیکھے تو پریشان ہوئے،
خیال کیا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، فوراً بیر معونہ کی طرف پلٹے۔ وہاں پہنچے تو سارے ساتھیوں کو خون میں ڈوبا پایا۔ دغاباز دشمن خون آلود تلواریں لیے وہاں موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو واپس چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑ دوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے ساتھیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں نے تلواریں سونت لیں، دشمن کو للکارتے ہوئے مردانہ وار آگے بڑھے۔ اب یہ صرف دو تھے اور دشمن سینکڑوں تھے۔ ادھر تو شہادت مطلوب تھی، زبردست انداز میں لڑتے رہے۔ انصاری مجاہد تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ روایات ہیں کہ وہ چند دن ان کی قید میں رہے، پھر قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر بیر معونہ کا سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ 1 ماہ تک صحابہ کرام کے ان قاتلوں کے حق میں بددعا فرماتے رہے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھے۔ ایک خط نجاشی کے نام تھا۔ یہ خط عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے آپ کے خط کو سر آنکھوں پہ رکھا۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس خط میں بیعت کی دعوت دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھی دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹیاں تھیں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں حبشہ میں تھیں۔ شاہ حبشہ نجاشی نے نکاح کا پیغام ان تک پہنچایا، انہوں نے نکاح کو منظور فرمایا۔ اس طرح یہ نکاح نجاشی نے پڑھا۔ نکاح کے بعد نجاشی نے تمام حاضرین کو کھانا کھلا کے رخصت کیا۔ یہ حضرات جب واپس مدینہ کی طرف پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب ہوئی۔ حضرت عامر بن امیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ آپ کی وفات مورخین نے 60 ہجری کے آس پاس لکھی ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ ان کے پیچھے 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔